بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس کئی سوالات اس نوعیت کے موجود ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز کے اندر لوگوں نے ہم سے پوچھے ہیں. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ چند ایک سوالات ہیں ان کا جواب ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں. آئی بی ایس کے متعلق کسی نے پوچھا ہے. آئی بی ایس اریٹیبل باؤل سنڈروم یہ ایک علامت ہے. اس میں بار بار واش روم جانے کی یا پخانہ کی حاجت ہوتی ہے. انسان کوئی بھی چیز کھا لے تو فوراً سے پخانہ کی حاجت ہونے لگتی ہے. اس کا علاج وہ جاننا چاہتے ہیں. سورہ رعد ایک مرتبہ تلاوت کی جائے, دم کر کے پانی پیا جائے اور 1/4 ٹی اسپون ہلدی روزانہ شام دودھ کے ساتھ لیں اور اسے کچھ عرصہ لگاتار کنٹینیو رکھیں. اس سے انشاءاللہ العزیز ان کا آئی بی ایس کا ایشو سالو ہو جائے گا. دوسرا کوشچن ہمارے پاس وہ بھی معدہ سے متعلق ہے اور السر سے متعلق ہے. معدے میں تیزابیت اور السر کے علاج کے لیے بھی تلاوت کے اعتبار سے سورہ رعد ایک مرتبہ تلاوت کریں گے, دم کر کے پانی پئیں گے, اس سے 13 دن تک کنٹینیو رکھیں گے اور سورہ فاتحہ فجر کے بعد 41 مرتبہ تلاوت کریں گے اور اسے بھی 13 دن تک کنٹینیو رکھیں گے. ہر کھانے سے پہلے 1 چائے کا چمچ ریحان بیج جسے تخم لنگا بھی کہا جاتا ہے اسے استعمال کیا جائے اور اسے استعمال میں لے کر آئے تو اس سے معدے کا السر, آنتوں کا السر, معدے کی تکالیف, قبض کی شکایات یہ بہتر ہوں گی. ریحان سیڈ اور تخم مرنگا میں بالکل باریک سا فرق ہے لیکن یہ اسپیشیز کے اعتبار سے ایک ہی ہے, ایک ہی پودے کی دوسری قسم ہے. ریحان سیڈ کو تلسی بھی کہا جاتا ہے, نیازبو بھی کہا جاتا ہے, تخم مرنگا بھی کہا جاتا ہے. ان کے بیج کے سائز میں کچھ فرق ہوتا ہے لیکن افادیت کے اعتبار سے دونوں کو ہم استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں. ریحان سیڈ کے استعمال سے موٹاپا بھی کنٹرول ہوتا ہے. اگر ہر کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اسے پانی میں بھگو کر اس کا استعمال کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد کھانا کھایا جائے تو اس سے ویٹ لاس بہت اچھا ہوتا ہے اور جو بیلی ہے اس کے فیٹس بھی برن ہونے لگتے ہیں. جی, اس کے علاوہ ایک کوشچن ہمارے پاس ہے کہ مال میں برکت نہیں ہوتی, پیسوں کا عرضہ بہت زیادہ ہے, فائنانس کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں, اللہ رب العزت نے جتنے رزق کے راستے بتائے ہیں ان میں بہت قوی راستہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ ہے استغفار کی کثرت کرنا. صدقہ دینا, اس سے بھی رزق بڑھتا ہے, اس سے رزق آتا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اس سے رحمت برکت آتی ہے. استغفار کرنے سے رزق کے مسائل بہت جلدی حل ہوتے ہیں. ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ استغفر اللہ, فقط اتنا لفظ بھی اگر پڑھیں استغفر اللہ تو یہ گویا کہ ایک تسبیح ہے, اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اگر اس کی 2 تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لی جائیں تو اس سے رزق میں بہت فراوانی ہوتی ہے اور آنے والی مشکلات اور جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں. بچیوں کے رشتوں کے لیے, بچوں کے رشتوں کے لیے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے. بچیوں کے رشتوں کے لیے, بچوں کے رشتوں کے لیے کہ مناسب رشتے آ جائیں اور ان کے رشتے طے پا جائیں تو اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد سورہ ضحیٰ 11 دفعہ تلاوت کی جائے اور اس کے بعد دعا مانگی جائے. یہ جس کو رشتہ کرنا ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے اور اس کے والدین یا والدہ کوئی ایک وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو دوسرا عمل کرنا ہے, جمعہ کی نماز کے بعد سورہ جمعہ 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے. اس کو کنٹینیو کریں. 41 ڈیز کا یہ عمل ہے. اگر ایک سیشن 41 ڈیز کا ہو اس میں رسپونڈ نہ ملے تو اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا کہ سیکنڈ سیشن میں ضرور رزلٹ مل جاتا ہے اور تھرڈ سیشن میں تو فائدہ ہو ہی جاتا ہے. اس کی کچھ بھی وجہ ہو, اگر بندش ہے, نظر کا اثر ہے یا کچھ اور چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں تو اس عمل سے فائدہ ہو جاتا ہے. بے تحاشا لوگ اس عمل سے اپنے اس مسئلے کا حل حاصل کر چکے ہیں. اسے خود بھی اختیار کریں, دوسروں کو بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اہتمام کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین کے اوپر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.